الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من الحسين صلوات. عزیزان محترم، چونکہ محرم کی آمد ہے، اس لیے یہ درس اب 12 محرم کے بعد جو جمعہ آئے گا اس میں منعقد ہوگا. اس وقت تک جو ہے درمیان میں جو بھی جمعے آئیں گے اس جمعوں میں تعطیل رہے گی، کیونکہ عزاداری اور ان کی مجالس برپا رہے گی. چنانچہ چونکہ محرم کی آمد ہے اور محرم کی آمد ہونے میں صرف آپ اس بات پر کبھی غور کیجئے گا کہ مولا حسین کی عزاداری 310 ممالک جو دنیا میں ہیں تقریباً، ان میں سے تقریباً 300 ممالک میں ان کی عزاداری ہوتی ہے. اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عزاداری اتنے وسیع پیمانے پر ہوتی ہے اور یہ مزید پھیلتی بھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ روز قیامت تک باقی رہنے والی بھی ہے. تو آپ کبھی سوچئے گا کہ کیا اتنا وسیع پیمانے پر امام حسین کی عزاداری کا برپا ہونا کیا کسی پلاننگ کے بغیر ہوگا یا کسی پلاننگ کے ساتھ؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کن کے ہاتھ ہے؟ کون اس کو فروغ دے رہا ہے؟ کون اس عزاداری کو اتنا استمرار بخش رہا ہے اور اتنا طاقتور بنا رہا ہے؟ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ کیا چیز ہے اور کون سے عوامل کار فرما ہیں کہ جس کے نتیجے میں اتنی عزاداری وسیع پیمانے پر اور اتنی طاقتور طریقے سے جو ہے جاری و ساری مزید بڑھتی جا رہی ہے؟ کبھی اس نقطے پر غور کریں گے تو شاید اس نقطے پر پہنچیں کہ جو عزاداری کا فروغ پانا ہے، اس کا فروغ پانا بھی یہ در حقیقت ائمہ معصومین کی پالیسی میں سے ہے، اور ایسی عمدہ اور بغیر ٹکراؤ کی پالیسی ہے جس کے نتیجے میں یہ اتنا عمدہ طریقے سے کام آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ ائمہ معصومین نے کس طرح عزاداری کی پلاننگ کی ہوئی ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس عزاداری کے ذریعے سے اسلام کو کس طرح قیامت تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب مختار انہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لینا شروع کیا تو اس وقت
مختار نے یہ دیکھا کہ کوفہ میں مجھ سے زیادہ نفوذ اور اہم شخصیت ابراہیم ابن مالک اشتر کی ہے، اس لیے کہ میں خود کوفہ کا رہنے والا نہیں ہوں، مختار خود سقف طائف کا رہنے والا تھا، عرب علاقے کا تھا، مختار خود کوفہ کا نہیں تھا۔ دوسری طرف سے ابراہیم ابن مالک اشتر دوہری شہرت رکھتا تھا، ایک خود انتہائی بہادر اور اپنے سب سے بڑے شیعہ قبیلے کا سردار تھا، دوسری طرف سے ان کے باپ مالک اشتر جو مولا علی کے کمانڈر ان چیف تھے۔ آپ خالی اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ مولا کی خدمت میں آ کے کہا کہ مولا آپ نے 1000 آدمیوں کو قتل کیا، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 999 آدمیوں کو قتل کیا، بس ایک کا فرق رہ گیا بس۔ تو کتنا عظیم آدمی ہوگا کہ اتنی اس کی شجاعت تھی کہ جو مولا کے قریب قریب پہنچ گیا اس کے اپنے خیال میں۔ پھر مولا نے جواب دیا کہ آپ جو سامنے ہے اس کو مارا، میں تو ان کی نسلوں کو دیکھتا تھا قیامت تک کہ کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے، یعنی اس وقت میں مارتا تھا، یعنی کہ قیامت تک کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں ہوتا تو تب جا کے مارتا تھا۔ تمہارے اور میں فرق ہے۔ تو یہ اتنا عجیب و غریب مولا کا ہی فرمان ہے کہ مالک اشتر جیسی شخصیت جو ہے کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ بہت عجیب جملہ تھا مولا کا خود مالک اشتر کے بارے میں۔ مولا کا کمانڈر چیف اس جہت سے بھی جو ہے ابراہیم کی شخصیت بہت مشہور تھی، ابراہیم ابن مالک اشتر۔ چنانچہ مختار نے یہ سوچا کہ جب تک ابراہیم ابن مالک اشتر کو میں اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا تب تک کوفہ کی حکومت پر قبضہ نہیں کر سکتا ہوں اور قاتلین حسین سے بدلہ نہیں لے سکتا ہوں۔ اس جہت سے مختار جاتے ہیں ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس اور ابراہیم سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ارادہ کیا ہے کہ قاتلین حسین سے ایک ایک کر کے چن چن کے بدلہ لیا جائے، کیا تم میرا اس کام میں ساتھ دو گے؟ ابراہیم نے کہا کہ کس مومن کی خواہش نہیں ہوتی کہ قاتلین حسین سے بدلہ لے، میری تو سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہے کہ قاتلین حسین سے بدلہ لیا جائے، لیکن پھر بھی میں تمہاری تائید اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک مولا سید سجاد تمہاری تائید نہیں کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بہت بڑا اصول مولا کی طرف دیا گیا کہ جب تک کہ امام معصوم یا نائب امام کی تائید نہ ہو کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالو، چاہے آپ کو ظاہری لحاظ سے کام کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، امام یا نائب امام کی تائید ہونا چاہیے، تب اس کام کو انجام دو۔ چنانچہ ابراہیم ابن مالک اشتر اپنا 70 آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ جاتے ہیں اور مولا سید سجاد سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مختار نے کوفہ میں قیام کیا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ میں مختار کا ساتھ دوں قاتلین حسین کے بدلہ لینے میں یا نہیں؟ مولا سید سجاد نے بڑا عجیب اور سیاسی جواب بھی تو بڑا عجیب جواب تھا۔ مولا سید سجاد نے کہا کہ دیکھو ہم نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے جو روز قیامت تک باقی رہنے والی، اس لیے ہمارا اصل کام ہے شریعت کو باقی رکھنا، یہ جو ہمارا کام ہے کلی کام ہے، قیامت تک باقی رہنے والا کام ہے، اور یہ قاتلین حسین سے بدلہ لینا ایک جزئی اور وقتی کام ہے، ایک خاص محدود کام ہے، اور اس محدود کام کے لیے ہم نے اس کام کی ذمہ داری اپنے چچا محمد ابن حنفیہ پر ڈالی، جاؤ اس سے جا کے پوچھو۔ یہ خود بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ایک سیاسی جواب بھی ہے اور ساتھ ساتھ بڑی عظمت کا جواب بھی ہے۔ چنانچہ مختار اس کی خاطر ابراہیم جاتے ہیں محمد ابن حنفیہ کے پاس۔ محمد ابن حنفیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں مختار مخلص آدمی ہے
وہ صحیح معنوں میں قاتلین حسین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا ساتھ دو۔ چنانچہ محمد ابن حنفیہ نے تائید کی، گویا کہ نائب امام نے تائید کی۔ نائب امام کی تائید گویا کہ امام کی تائید ہے، اور اس کے نتیجے میں 2+2 نتیجہ نکال کر ابراہیم ابن مالک اشتر نے مختار کا ساتھ دیا۔ لیکن اصل نقطہ یہ عرض کرنا تھا کہ مولا سید سجاد نے اپنی روش کے لحاظ سے دین و شریعت کی حفاظت کا انتظام سنبھالا، اور یہ بڑی اہم چیز ہوا، اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ کربلا کی عزاداری اسی شریعت کی حفاظت کے ذیل میں سید سجاد نے سب سے زیادہ اس کو فروغ دیا۔ شروع میں سید سجاد و بی بی زینب نے جو فروغ دیا، پھر بعد کے ائمہ نے بھی اس کو فروغ دینا شروع کیا۔ تو وہ ظاہری طور پر حکومتوں سے نہیں ٹکراتے تھے، بلکہ اصل جو شریعت کی حفاظت کا کام ہے، جس میں عزاداری امام حسین علیہ السلام جو قیامت کی تک شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری، ان چیزوں کو محفوظ رکھ رہے تھے، ظاہری طور پر حکومت سے نہیں ٹکرا رہے تھے، اس لیے وہ بڑے کام کو لیے ہوئے تھے، اور اس کے پیش نظر اس عزاداری کو فروغ دینے کی حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کام اتنا عظیم پیمانے پر، اتنی عظیم پلاننگ کے تحت، لیکن اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی۔ نمبر 1 یہ کہ جو مشن انسان لے کر کے چلے بڑا پاکیزہ مشن ہونا چاہیے، اور اس مشن کے ساتھ ساتھ اس کے مقدمات بھی بڑے پاکیزہ ہونا چاہیے، مقدمات بھی بڑے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر کے حکومت حاصل کرے، حکومت حاصل کرنے کے بعد پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو پھیلائے۔ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کچھ جو ہے چھوٹا موٹا جو ہے وہ گناہ کر کے انسان جو ہے وہ حکومت کو حاصل کر لے، اس کے بعد پھر عزاداری علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو پھیلائے، لیکن یہ جو ہے کبھی ائمہ نے ایسا کام نہیں کیا۔ جو کام بھی کریں گے بالکل صحیح اور بالکل جو ہے شریعت کے مطابق، اور اس شریعت کو بچانے کا کام انجام دیں گے، ساتھ ساتھ اس کے مقدمات بھی انجام دیں گے، چاہے ان کے اوپر کتنا ہی ظلم ہو جائے، پھر بھی وہ مقدمات صحیح طریقے سے انجام پائیں گے۔ جیسا آپ کو پتا ہے شورا میں جو خلیفہ دوم نے قائم کی تھی، اس میں مولا کو جب آفر کی گئی کہ آپ سنت رسول کے علاوہ سنت شیخین کے اوپر بھی عمل کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو حکومت دی جاتی، لیکن مولانا نے کہا نہیں، خدا اور رسول اگر جو ہے وہ اس کے اندر سنت شیخین آ جاتی تو اسی کے پر عمل کروں گا، پھر جو ہے اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر نہیں آتی خدا اور رسول کے احکام کے مطابق تو پھر میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ اتنی سی بات کے اوپر جو مولانا نے پوری حکومت چھوڑ دی۔ چاہتے تو یہ پہلے کہہ کر کہ ہاں چلو شیخین کی جو ہے سیرت پر بھی عمل کروں گا لے لیتے، اور پھر اپنی مرضی سے جس طرح چاہتے خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرتے، لیکن نہیں، ذرا بھی ادھر ادھر کی غلط بات کر کے جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، صاف بات کہیں گے، مقدمات بھی صحیح انجام دیں گے، صحیح کام کو انجام دیں گے۔ بس پہلی چیز یہ کہ کام بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے مقدمات بھی صحیح ہو کہ جو لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور لوگوں کو صحیح ہدایت کرنے کے لیے اس کے مقدمات بھی صحیح طریقے سے انجام دینا۔ اور دوسری یہ کہ جو ہستیاں ان پیغامات کو پھیلا رہی تھی وہ معصوم ہستیاں تھیں، اہل بیت کا خانوادہ تھا جس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، جس کی طہارت کی خود قرآن نے گواہی دی۔ ایسی معصوم ہستیوں کے ذریعے سے جب اس پیغام کو پہنچایا گیا تو اس کے نتیجے اتنا فروغ پایا کہ اندرونی طور پر کوئی خرابی نہیں تھی، کسی سے ٹکرانا نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ معصوم ہستیاں اس کو لے کر کے چل رہی تھی، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اتنی فروغ عطا فرمایا۔ یہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ اس سسٹم سے چل رہا ہے کہ جس کے اندر کسی کے اندر ٹکراؤ نہیں، اور صحیح چیز لوگوں کو صحیح مقدمات کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے۔ تو محرم کی آمد میں ہمیں کوشش یہی رکھنا ہے کہ اتحاد کے شیرازے کو بکھرنے نہیں دینا ہے، اور اسی طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اچھی طریقے سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے بدعتوں کو نکال کر کے۔ آئیے جو دوسری گفتگو درس سے متعلق ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ آیہ قرآنی میں ارشاد ہوا
کہ پلیدی و گندگی سے بچو جو بت پرستی کی گندگی ہے۔ اصل درس اب شروع ہو رہا ہے، وہ تو مقدماتی طور پر آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ جو ہے ایک خیال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بت پرستوں میں اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے، جبکہ جس طرح اہل کتاب میں ہادی اور رہنما نبی آئے تھے، بہت سارے علماء کا خیال یہی ہے، ان کا اطمینان یہی ہے کہ بت پرستوں کے درمیان بھی نبی اور ہدایت کرنے والا ضرور آیا ہے۔ تو پھر اہل کتاب میں اور ان بت پرست ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب چاہے عیسائی و یہودی ہو، چاہے مجوسی و صائبی ہو، یہ جو اہل کتاب ہے، یہودی جو حضرت عزیر کو مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانے، خدا کا جز مانے، عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں، اور مجوسی جو آتش پرست ہیں ان کے درمیان بھی کہتے ہیں کہ نبی آیا تھا، وہ بھی اہل کتاب میں سے، اور صائبی جو ستارہ پرست ہیں ان کے درمیان بھی نبی آیا تھا۔ لیکن یہ جو چار قسم کے اہل کتاب ہیں، ان میں بھی کچھ تھوڑا مجوسی اور صائبی کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہے، ان کو حقیقت میں اہل کتاب مانا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہندوؤں کے درمیان بھی تو کوئی نبی آیا ہے، تو اس کو اہل کتاب کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری صحیح روایات میں جہاں پر ثابت ہے کہ جس قوم میں نبی آیا اور وہ کتاب لے کر آیا اور شریعت لے کر آیا، تو اس کو اہل کتاب مانا جاتا، صحیح روایت سے ثابت ہوتا۔ لیکن جہاں پر صحیح روایات سے ثابت نہ ہو، اس کو اہل کتاب نہیں کہتے ہیں، چاہے ہندوؤں کے اندر علماء کا خیال اور اطمینان یہ ہو کہ ان کے اندر بھی نبی آیا ہے، لیکن جب تک صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے تب تک ان کو اہل کتاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ کہ بت پرستی شروع ہی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب اپنی قوم کے درمیان رہا کرتے تو بڑی خدمات انجام دی، بہت سارے فن جو ہے حضرت ادریس نے اپنی قوم کو سکھائے۔ پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی مصر کے جو اہرام مصر بنائے وہ حضرت ادریس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنائے۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ کس طرح بنے، کس طرح اس میں میتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے، چاہے طوفان نوحی کیوں نہ آ جائے پھر بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، وہ اپنے زمانے کے انبیاء اس چیز کو بنا کر کے گئے، تو اتنی خدمات انجام دی جس کے نتیجے کے اندر حضرت ادریس سے اپنی قوم بہت محبت کیا کرتے ہیں۔ ہر نبی سے محبت کرتی، لیکن کچھ لوگ جو ان کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس کا جب انتقال ہوا تو پوری قوم بہت روئی، بہت روئی۔ رونے کے بعد کہنے لگی اتنا عظیم شفیق ہمارا باپ کی طرح تھا، ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتا تھا، ہر چیز ہمیں سکھاتا تھا، ہر چیز ہمیں بتاتا تھا، کھیتی باڑی ہمیں بتائی، درزی کا کام ہمیں بتایا، ہمیں جو مختلف کنسٹرکشن کا کام بتایا، ہر چیز جو بتاتا تھا، اس کے باوجود چلا گیا ہے۔ تو بہت قوم روئی۔ شیطان نے موقع جانا کہ ہاں
یہ بہت اچھا موقع ہے. شیطان آیا اور آنے کے بعد قوم سے کہنے لگا آپ لوگ جو اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں اسی لیے تو اتنے رو رہے ہیں. کہاں ہم بہت محبت کرتے ہیں, اب تو ہمارے سر سے سایہ اٹھ گئے. کہا میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, اس کا نتیجہ ہمیشہ نبی تمہارے سامنے رہیں گے. اپنے نبی کا جو ہے لکڑی کا یا پتھر کا یا جو ہے لوہے کا ایک پتلا اور ایک جو ہے وہ مجسمہ بناؤ جس کے نتیجے ہر وقت وہ نبی تمہارے سامنے رہے گا. اور اس کے نتیجے میں قوم نے بھی مانا کہ ہاں یہ تو واقعی اچھی بات ہے کہ پتلا جو ہے ہونے کے نتیجے حضرت ادریس ہمیشہ ہمیں سامنے رہیں گے. اس لیے گھر گھر جو بت تیار ہو. وہ نبی جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا, اسی نبی کے بت بنا کر کے اس نبی کے بت کی پوجا کرتے رہے. اصل تو خدا بھول گئے, اصل خدا تھا وہ بھول گئے, وہ اسی کو خدا سمجھنے لگ گئے. تو ہوا اس طریقے سے بت پرستی اس طرح رائج ہو گئی ہے. چنانچہ بات یہ کہ حضرت عیسیٰ, حضرت عزیر اور مجوسی اور صائبی حضرات جن کے یہاں پر ہمارے یہاں صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ان کے درمیان نبی اور اہل کتاب ہونے کی سے کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی تھی, شریعت ان کے اوپر نازل ہوئی تھی, اس لیے یہ اہل کتاب مسلم ہے. لیکن ہندو حضرات چونکہ ان کے بارے میں کوئی نبی یا کتاب ان پر اترنے, اس نبی کے اوپر کتاب اتر کر شریعت جو اس کو نافذ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. ہاں ہو سکتا ہے ان کو کوئی رہنما آیا ہو, کوئی ہدایت کرنے والا آیا ہو, وہ ممکن ہے. لیکن چونکہ صحیح روایات سے نبی اور نبی جو کتاب لے کر آئے, شریعت لے کر آئے, ایسا نبی ثابت نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ہندوؤں کو اہل کتاب نہیں کہا جاتا ہے. دوسری طرف سے یہ ایک اعتراض سمجھ لیں یا ایک بات سوال کے طور پر سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل کے عیسائی اس زمانے کے عیسائی نہیں ہے جس پر قرآن نے ملامت کی ہے. وہ عیسائی کوئی اور عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب خدا کا بیٹا مانتے تھے. آج کل کے عیسائی بہت سے ایسے ہیں کہ جو عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. عیسائی ہیں لیکن خدا کا بیٹا نہیں مانتے. تو پھر ان عیسائیوں کو اہل کتاب کیسے کہا جائے گا؟ جو آج کل کے عیسائی ہیں ان کو کیسے اہل کتاب کہا جائے گا جب وہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان ہی نہیں رہا, حضرت مریم کو جو خدا کا شریک مان ہی نہیں رہا, تو اس کو جو عیسائی اہل کتاب کیسے مانیں گے؟ اس جہت سے جواب یہ کہ چاہے وہ حضرت عیسیٰ کو ظاہری لحاظ سے خدا کا بیٹا نہ مان رہا, حضرت مریم کو خدا کا شریک نہ مان رہا, پھر بھی جب تک وہ اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا ہے تب تک اہل کتاب کا خطاب اس سے منسلک ہے اور اہل کتاب کا خطاب آتا رہے گا. چاہے وہ ظاہری لحاظ سے اپنے آپ کو عیسائی کہلاتا, پھر بھی وہ عیسائی اہل کتاب میں سے چاہے حضرت عیسیٰ کی خدا کے بیٹے ہونے کو انکار ہی کر رہا ہو. جب تک پوری عیسائیت کا انکار نہ کرے تب تک عیسائیت سے نہیں نکلے گا, اہل کتاب سے نہیں نکلے گا. ایک اعتراض اس طرف سے آتا تو دوسرا اعتراض ایک دوسری طرف سے آتا. وہ یہ ہے کہ یہ عیسائی حضرات جب حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں تو اس کو اہل کتاب کیوں مانا جائے؟ ان کو تو مشرک ماننا چاہیے, وہ مشرک ہو جانا چاہیے. یہ اہل کتاب کہاں سے ہو گئے؟ یہ دوسری طرف کا اعتراض ہے. ایک طرف وہ اعتراض تھا کہ خدا کے بیٹا ہی نہیں مان رہے ہیں, وہ کچھ ایک گروہ ہے عیسائیوں کے درمیان. تو دوسری طرف یہ گروہ موجود ہے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا شریک مانتے ہیں اور جو حضرت مریم کو خدا کا شریک مانتے ہیں, تو یہ تو مشرک ہو گئے. مشرک نے شریک قرار دینا, حضرت عیسیٰ کو بھی شریک قرار دیتے ہیں اور حضرت مریم کو بھی شریک قرار دیتے ہیں. ان کو تو مشرک ماننا چاہیے, پھر مشرک کیوں نہیں مانتے, اہل کتاب کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ قرآن نے حضرت عزیر کو, کہ جو حضرت عزیر کو یہودی لوگ اسی زمانے میں خدا کا شریک قرار دیتے تھے, خدا کا بیٹا قرار دیتے, اس وقت قرآن نے خدا کا بیٹا قرار دینے کے باوجود یہودیوں کا اہل کتاب سے خطاب کیا. تو آج کا عیسائی بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا شریک ماننے کے باوجود یہ بھی اہل کتاب میں شامل ہوں گے قرآن کی آیت کے مطابق, چاہے وہ مشرک ہے
لیکن مشرک اگر اہل کتاب میں سے ہے تو اس کو اہل کتاب ہی مانا جائے گا جب اہل کتاب میں سے ہو. تو اب آپ بات تھوڑی سی اس جہت سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ اہل کتاب ہونے کا فائدہ کیا ہے. اہل کتاب ہونے کے دو اہم فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ آغائے محسن الحکیم طباطبائی علیہ رحمہ، آغائے سیستانی، آغائے خامنائی، ان تینوں مراجع نے اہل کتاب کو پاک مانا ہے. یعنی ان کے گیلے ہاتھ لگ جائیں پھر بھی نجس نہیں ہو اہل کتاب ہو جانے کی صورت. یہ طول و تفصیل جو بتائی گئی اس کو مد نظر رکھ کر کے اہل کتاب کا مد نظر رکھیں. یہ جب اہل کتاب ثابت ہو جائے تو اس کے نتیجے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ ان تین مراجع کے نزدیک پاک ہے. اگرچہ کہ آغائے خمینی نجس سمجھتے ہیں، آغا کوئی احتیاط واجب کی بنیاد پر نجس سمجھتے ہیں، لیکن ان تین مراجع کے نزدیک وہ لوگ پاک ہیں. جب پاک ہیں تو اس پاک ہونے کے نتیجے میں کچھ اور آثار بھی نمودار ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے متعا کیا جا سکتا ہے، دائمی شادی نہیں کی جا سکتی. اکثر علماء اس طرح کہتے ہیں. تو دوسرا فائدہ اہل کتاب کا یہ ہے کہ اس سے متعا کی اجازت ہے لیکن نکاح دائمی کی اجازت نہیں ہے. البتہ سیستانی نے اپنے فتاوی جدیدہ میں لکھا ہے کہ جس کی مسلمان بیوی موجود ہو وہ عیسائی یا اہل کتاب سے متعا نہیں کر سکتا احتیاط واجب کی بنیاد پر. جس کی مسلمان بیوی ہے وہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اہل کتاب سے متعا نہیں کر سکتا. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ متعا کرنے کی اہل کتاب سے اجازت ہے، دائمی نکاح کرنے کی اجازت نہیں. یہ چیپٹر اپنی جگہ پر رہا کہ ایک فائدہ تو پاک، دوسرا فائدہ متعا کرنے کی اجازت. یہ اہل کتاب ہونے کے نتیجے. ہاں البتہ آغائے سیستانی مجوسی سے متعا کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. مجوسی اور صاحبی سے متعا کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یعنی جس طرح دائمی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، متعا کی اجازت بھی مجوسی اور صاحبی سے آغا سیستانی منع کر رہے ہیں. صرف یہودی عیسائی سے متعا کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر کہ اپنی مسلمان بیوی نہ ہو. تو خلاصہ یہ کہ یہ دو فائدے آپ کے سامنے آ گئے. اہل کتاب ثابت ہو جائے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک تو پاک ہے چند مراجع کے نزدیک، دوسرا متعا کرنے کی اجازت ہوا کرتی ہے. ان عیسائی اور یہودی اور اہل کتاب کی گفتگو کے ذیل میں اس گفتگو کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے. ذرا سی ذہن پر زور دینے والی بات ہے، اور وہ زور اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس لازمی نتیجے کو ماننا شریعت کوئی ضروری نہیں سمجھتی. اگر تو کوئی لازمی نتیجہ ہے لیکن شریعت اس کو کہتے ضروری نہیں. اگرچہ کہ ضروری نہ ہونا انسان کی عقل میں نہیں آتا اور سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نہ سمجھ میں آئے پھر بھی جو ہے اس نتیجے کو نہیں مانتا. اگر وہ مسلمان سامنے والا اس نتیجے کو نہیں مانتا. آئیے اتنی مبہم بات کرنے کے بعد اصل بات آپ کے سامنے آئے کہ تین فرقے ایسے ہیں کہ جن کو لوگ کافر سمجھتے ہیں لیکن وہ کافر نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں. دو صوفیہ کے فرقے اور ایک اللہ کا جسم ماننے والا فرقہ مجسمہ. مثلا ایک فرقہ اہل سنت میں وہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کی روز قیامت زیارت ہوگی. اب یہ جملہ جو موجود ہے اللہ کے چہرے کی روز قیامت زیارت، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کا جسم، تبھی تو چہرے کی زیارت ہو. اور جسم ہونے کا مطلب اللہ ایک جگہ جسم کے اندر محدود ہے. جسم جو ہے وہ غذا کا محتاج ہوا کرتا ہے.
ٹوائلٹ میں جانے کا محتاج ہوا کرتا. محل حوادث اس کے اندر حوادث پیش آتے ہیں. کبھی جو اٹھتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی کھاتا ہے, کبھی مریض ہوتا ہے, کبھی صحیح ہوتا ہے, کبھی کہیں جاتا ہے, کبھی یہ محل حوادث واقع ہو. یہ تینوں چیزیں خدا کی خدائیت سے نکال دیا کرتا. نہ اللہ محتاج ہوا کرتا, نہ محدود ہوا کرتا, نہ محل حوادث ہوا کرتا. لیکن اگر اللہ کے چہرے کو مانے تو جسم کو ماننا پڑے گا. جسم کے نتیجے کے اندر لازم آئے گا کہ اللہ محدود ہو جائے, اللہ محتاج ہو جائے, اللہ محل حوادث ہو جائے. کفر اس کا لازمی نتیجہ نکل رہا, لیکن لازمی نتیجے کو نہیں مانیں گے, خالی اس کو مانیں گے کہ اللہ کے چہرے کی زیارت ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جب تک خود وہ مسلمان اعتراف نہ کرے کہ ہاں اللہ محدود ہو گیا, اللہ جو ہے محتاج ہو گیا, اللہ محل حوادث ہو گیا, تب تک اس مسلمان کو مسلمان مانیں گے, چاہے نتیجہ اس کا یہی آ رہا. پھر بھی جو ہے اس نتیجے کو ہم نہیں نکالیں گے. وہ مسلمان کے اوپر حسن ظن رکھیں گے کہ نہیں, وہ اس نتیجے کو نہیں مان رہے, خالی اللہ کے چہرے کو مان رہا. یہ بڑی دقیق بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. اور اسی عجیب بات کو شریعت میں ماننے کا حکم دیا گیا. بہت عجیب بات ہے, لیکن اس کو شریعت میں کہا کہ مانو ہے. اور مسلمان پر حسن ظن رکھو, انشاءاللہ خالی اللہ کے چہرے کو اپنی سادگی کی سے جہارت کے سے مان رہے تو ماننے دو, کوئی بات نہیں. اس کے نتیجے کو نہیں مان رہا, ٹھیک ہے. جب تک نتیجے پر نہ آ جائے کہ اللہ محتاج ہے, اللہ محدود ہے, اللہ محل حوادث ہے, تب تک اس کو کافر نہیں ماننا, مسلمان مان جائے, نتیجہ یہی آ رہا ہے. بہت عجیب و غریب بات ہے. اس لیے کہ اسلام کی اصل فکر یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں باقی رکھا جائے, بلکہ شامل کرنے کی کوشش کی جائے. جب تک کہ امکان ہے تب تک اس کو مسلمان ماننا ہے. چاہے وہ مان رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ, اللہ جو ہے اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا تو پیر جو ہے جسم ہوگا تب تو ڈالے گا. جسم کے نتیجے کے اندر جسم ہے تو اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا, کیونکہ جسم جو ہے غذا کے احتیاج رکھتا ہے, جگہ گھیرنے کے احتیاج رکھتا ہے, ٹوائلٹ میں جانے کے احتیاج رکھتا ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو, جسم کی ضروریات ہے, محتاج ہونا لازم آتا. اور اللہ جو ہے وہ جسم کے اندر محدود ہونا لازم آئے گا. اللہ محل حوادث جو ہے مختلف حوادث پیش ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اٹھ رہا ہے, کبھی بیٹھ رہا ہے, محل حوادث ہو جائے گا. جسم جو ہے محدودیت پیدا کرتا ہے, اس کے نتیجے کفر لازم آتا ہے. لیکن اس کفر کو نہیں مانیں گے, اس لازمے کو نہ ماننے کی سے اس کو کافر نہیں مانیں گے, اس کو مسلمان ہی مانیں گے. جب وہ اپنا پیر, اللہ کا پیر جہنم میں مانتا ہے, یا اللہ کی زیارت, چہرے کی زیارت روز قیامت مانتا ہے, پھر بھی جو ہے ہم اس کو کافر نہیں مانیں گے. لازمے کو نہ مانو, چاہے بڑا آپ کو عجیب لگ رہا ہے, لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ عجیب بات کو بھی مانو. عجیب شریعت اتنی عجیب بات کو کہہ رہے کہ آپ اتنی اس عجیب بات کو بھی مانو, تو اس کا لازمہ یہی نہیں کرو. اور مسلمان کو حسن ظن رکھو کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھائی جو چہرے کو مانتے باقی لوازمات کو ہم نہیں مانتے. مسلمان سے پوچھا بھی جائے تو کہے گا آپ کیا اللہ کو محدود مانتا ہے, اللہ کو محتاج مانتے ہیں؟ کہ نہیں, اس کو تو نہیں مانتا. کہ آج کل نتیجہ یہی نکل رہا کہ وہ مجھے نہیں پتا, میں تو اللہ کے چہرے کی بات کر رہا ہوں. دیکھا وہ کہتے مجھے نہیں پتا, وہ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ روایت کے اندر کہ اللہ کا چہرہ نظر ہے, کہ روز قیامت اللہ کے چہرے کی زیارت ہوگی, اتنا. تو اگر کوئی پیر جہنم میں مانے یا اللہ کے چہرے کی زیارت مانے تو اس کے نتیجے میں وہ مسلمان رہے گا, کافر نہیں بنے گا. جب تک کہ اس کے برے نتیجے کو نہ مان رہا ہو تب تک اس نتیجے کو ہم بھی نہیں مانیں گے. اور چاہے عجیب لگ رہا ہے, ہماری عقل قبول نہیں کرے, لیکن عقل قبول نہ کرنے کے وہ شریعت کے اس کو قبول کرو اور اس کو مسلمان سمجھو اس وقت تک کہ جب تک اس کے غلط کفر والے نتیجے کو وہ تسلیم نہ کرے, تب تک آپ اس کو مسلمان سمجھو. ایک مثال آپ کے سامنے آگے, یہ جو ہے مجسمہ کی مثال تھی, جو اللہ کے جسم کو مان رہے لیکن بڑے عجیب طریقے سے. یہ گروہ اگرچہ کہ ہو سکتا ہے بعض اس کو کافر مانے, لیکن شریعت اسلامی ہماری لحاظ سے وہ مسلمان کہلائے گا. دوسرے دو صوفیہ. پہلا صوفیہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں خدا سمو گیا ہے. دوسرا صوفیہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے اندر خدا آ گیا. اس کو کہتے حلول کریں, داخل ہو, اللہ میرے اندر حلول کر گیا. دوسرے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر حلول کر گیا, داخل ہو گیا. اگر کوئی صوفیہ کہتا ہے کہ میرے اندر اللہ حلول کر گیا, لیکن وہ اتنی آسانی سے پھنسنے والا جملہ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں
کہ میری زبان سے خدا بول رہا ہے، وہ اس کا اقرار نہیں کرتے کہ میرے اندر خدا آ گیا۔ یہ صوفیہ جو ہے وہ بڑی ٹیکنیک سے بات کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اندر خدا آ گیا، وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، مطلب اس کو وہی ہوتا ہے، لازمہ اس کو وہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زبان پر خدا بول رہا ہے، میری زبان پر خدا بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اپنے اندر حلول مانتے، کچھ جو اپنے پرائیویٹ نشست میں بولتے ہیں لیکن سامنے سامنے نہیں بولتے ہیں۔ اگر اللہ ان کی زبان سے بول رہا ہو، اس کو وہ کہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ جیسے درخت سے حضرت موسیٰ کے سامنے اللہ نے کلام کیا تو کہتے ہیں وہ جس طرح درخت سے کلام کروایا اس طرح ہماری زبان سے بھی اللہ بول رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ نکلتا، اس کا لازمہ یہ نکلتا کہ ان کے جسم کے اندر اللہ حلول کر گیا تو اللہ کا محدود ہونا لازم ہے کہ ان کے جسم کے اندر محدود ہو گیا نہیں، اللہ محل حوادث ہونا لازم ہے۔ اللہ کسی ایک انسان کے پابندی میں اللہ جو ہے انسان کی قید، انسان کے جسم کے اندر قید ہو کر کے رہ جائے گا، یہ کیسا اللہ ہوگا؟ اس لیے اس کو نہیں کہتے کہ ہمارے اندر داخل ہو کر میں اللہ ہمارے اندر محدود ہو کر کے رہے، اس کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کبھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر حلول کر گیا، اللہ جو ہے ہماری زبان سے بول رہا۔ اگر کہے کہ ہمارے اندر حلول کر گیا اس کا مطلب یہ نکلتا کہ اللہ محدود ہو کر کرے، اس کے احیاء میں نہیں کرتا، وہ لازمے کو نہیں مانتے۔ چونکہ لازمے کو نہیں مانتے، صوفیہ کو بھی مسلمان مانا جائے گا، چاہے لازمہ اس کو محدودیت لازم آ رہی ہے لیکن پھر بھی محدودیت کو نہیں مانے۔ محدودیت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو انسان حلول کر جائے، جس انسان میں خدا حلول کر جائے اس کے اندر جو محدودیت خدا لازم نہ آئے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ پھر بھی جو ہے اس لازمے کو ٹھکراؤ اور مسلمان کے اوپر حسن ظن رکھو، چاہے وہ صوفیہ حسن ظن کی بنیاد پر مسلمان مانا جائے، اس کو مسلمان مانا جائے۔ صوفیہ کو بھی مسلمان مانیں گے اگر وہ اس لازمے کو نہیں مانتا کہ اللہ محدود ہو گیا ہمارے جسم کے اندر، یا اللہ ہمارے اندر حلول کر گیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں صوفیہ کا دوسرا گروہ کہ ہر چیز میں اللہ حلول کر گیا، بلکہ اصل میں ہوتا ہے کہ اللہ کا جلوہ ہر چیز میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اس لیے کہ اللہ کی طاقت ہی سے ہر ایک کے اندر طاقت موجود ہے، اللہ ہی کے اذن سے سب طاقتیں موجود ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ سما گیا ہے۔ چنانچہ یہ بھی اس کا مطلب اگر وہ محدود مانتے ہر چیز کے اندر اللہ محدود ہو کر کے رہ گیا تو غلط ہے، اس کے نتیجے کے اندر وہ کفر اختیار کریں گے، لیکن اس لازمے نتیجے کو وہ نہیں مانتے تو اس کے نتیجے اس کو مسلمان مانا جائے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو ہے آج عیسائیوں اور یہودیوں پر اور مجوسیوں اور صائبی پر گفتگو ہوئی، تو دوسری طرف ہندوؤں کو بیان کیا گیا، تو اس کے مقابل میں یہ تین گروہ جس کو کافر ہونے کا امکان ہوا کرتا ہے اور معلومات نہ ہونے کی سے کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ جو مسلمان کہتے ہیں، تو اصل ہدف جو ہے یہ ہے کہ اس کو صحیح پہچانا ہے کہ کون مسلمان ہے کون جو ہے کافر ہے۔ اس کے بعد مرتد جو پہلے مسلمان تھا اور بعد میں کافر ہو گئے، مرتد ہو، یہ بھی مرتد کافر کی ایک قسم ہے، یا مرتد ملی ہوگا یا مرتد فطری ہوگا۔ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے بعد کافر ہو جائے تو مرتد فطری، مرتد ملی جو ملت اسلام میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ وہ کسی جو ہے کافر گھرانے میں پیدا ہوتا پھر مسلمان ہو کے پھر دوبارہ کافر ہو جائے تو مرتد ملی ہے۔ یہ تو مرتد جو ہے ان میں تھوڑا فرق فقہی لحاظ سے تفصیلات چاہیے، وقت چاہیے، ابھی فی الحال اجمالاً ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ ان مرتدوں میں بھی ایک مرتد وہ ہے کہ جس کا خون بہانا واجب ہے، جس کو قتل کرنا واجب ہے، جس کو محدور الدم کہا جاتا ہے، واجب القتل۔ اور وہ مرتد وہ ہے کہ جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کتاب خدا قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، ائمہ معصومین کو برا بھلا کہتا ہے، یہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ جو مرتد ہو گیا یہ جو ہے واجب القتل ہوا کرتا ہے، اور واجب القتل ہونے کے نتیجے کے اندر اس کو کہتے ہیں محدور الدم،
یعنی جس کا خون ہدر ضائع ختم. اگر جو ہے کوئی ایسا مرتد ہے کہ جس کے اندر خدا رسول ائمہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، قرآن کو برا بلا کہہ رہا ہے، قرآن کو جو غلط کر رہا ہے، تو وہ محدور الدم مرتد ہوا کرتا ہے. جیسے جھنگوی تھا یا شیطانی آیات جس نے لکھی، یہ جو ہے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، جو ہے امام زمان علیہ السلام کو برا بلا کہ یہ مرتد ہو جاتا ہے. مرتد بھی وہ جو محدور الدم، جس کو جہاں موقع ملے اس کو قتل کرے. تو آج آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی مسلمانوں میں نظر آئیں گے جو امام زمان علیہ السلام کو برا بلا کہ تو واجب القتل ہے. اگر جو ہے کسی بھی امام کو برا کہے تو پھر اس کو جس کو جہاں موقع ملے اس کو قتل کرے. یا رسول اللہ کو برا بلا کہے تو وہ جو واجب القتل ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ اور ختم ہو گیا. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اگر سوال یہ ہے کہ غنا جو ہے اس کی تشریح کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو ماشاء اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایران میں جو ٹیلی ویژن ہیں ان میں موسیقی بھی نشر ہوتی ہے اور بات گانے وانے بھی آتے ہیں. تو یہ غنا کیا ہے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا ٹیلی ویژن معیار قرار نہ دیا جائے، بلکہ معیار مراجع کرام کے فتاوی قرار. کبھی کبھی وہاں پر کچھ غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ معیار نہیں ہے. ہمارا معیار مراجع کرام کے فتاوی ہے. ہاں، البتہ فتاوی میں تھوڑا سا اختلاف ہونے کی وجہ سے فرق پیدا ہو. آغاز کوئی اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں کہ آلات موسیقی چاہے لہو و لعب کی محفل ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں آلات موسیقی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. لیکن آج سیستانی اور خمینی اور دوسرے جو کچھ مہاراجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لہو و لعب کی محفل نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں استعمال کرنا. چنانچہ ان کے نزدیک جو ہے جائز ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ نعت اور جو ہے قوالی اور اس قسم کی چیزیں جو ہے لہو و لعب کی محفل شمار نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوا کرتی ہے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام